27ویں امینڈمنٹ پاس ہوگی آپ لوگوں نے تو وہ تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، قوم کے لیے بہت ضروری تھا. ضروری تھا. تو مولانا صاحب کو کیا ہو گیا تھا پھر؟ دیکھیں قوم کے لیے 243 والا ضروری تھا، کیونکہ اپنے ہیروز کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے. دوسرا جو 184 کے لحاظ سے ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو وہ تھا، دیٹ از آلسو گڈ. میرے خیال میں کیونکہ اپنی ذاتی رائے، پارٹی کے لحاظ سے دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. میں نے یہ 184(3) کلاس 3 جو ہے میں نے اس کا جمع کیا تھا. وہی حکومت نے پھر بعد میں، یعنی اس گورنمنٹ کے شروع میں نے جمع کیا تھا. جب پریویس گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی جمع کیا تھا. ٹھیک. لیکن کیونکہ اس کی اس وقت مخالفت ہوئی، ابھی بھی ہوئی، لیکن آل آف اے سڈن میں نے جب پرسوں دیکھا تو یہ لے آئے، تو ایک لحاظ سے میں تو بہت خوش تھا. اچھا. ہم نے اپنے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ہم نے کہا کہ مطلب ون شوڈ سپورٹ، کیونکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے جو لوگ اچھا، کیونکہ دیکھیں یہ جو شہادت یا کوئی جنگ پہ جانے کے لیے یہ والنٹیئر ہوتے ہیں. سروس کرنا ویسے تو ان کو ٹھیک ہے، وہ سروس کی وہ تنخواہ ملتی ہے نا، لیکن جب آپ بارڈر پہ جاتے ہیں یا جنگ پہ جاتے ہیں یہ والنٹیئر ہوتے ہیں، تو ان والنٹیئر کی آپ اگر عزت نہیں کرو گے، قدر نہیں کرو گے تو پھر بری بات ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے جو ہمارے ملک کے لیے جو شہادتیں اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم ریگارڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن بدقسمتی یہ ہے اگر آپ ایسے بات کرتے ہو نا تو ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بوٹ پالش کے لیے چاہے فوجیوں کے وہ کرنے کے لیے اور یہ وہ. اب وہ فوجی یا پولیس والا ہم میں ہی سے ہے، اوبیسلی پاکستان کا ہے نا. گولی کھانا گولی کھانا وہی تو، اگر گولی اتنا وہ ہے تو آپ ہر ایک آ جائے نا اپنے بچے کو بھجوا دے تو پھر مجھے پتہ چل جائے کہ چلو ٹھیک ہے. تو یار ان کی ریگارڈ کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو عزت دینا چاہیے. MNA بننا ضروری نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، لیکن ملک ضروری ہے. سب لوگ کہتے ہیں یہ جہاں پہ اکثر میں سنتا ہوں نا جی، میں افغان ہوں، میں پختون ہوں، میں فلانا ہوں، میں بلوچی ہوں. او بھائی میں پاکستانی ہوں. پاکستان کا ایک حصہ ہے خیبر پختونخوا، اس کا پھر ایک حصہ ہے پشاور. اس پشاور کا میں باشندہ ہوں، وہاں پہ پیدا ہوں. پاکستان بنا، میرا افغانستان کے ساتھ، میرا ایران کے ساتھ، میرا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ملک پاکستان ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اب جب میرے تحفظ کے لیے کوئی لڑ رہا ہو بارڈر پہ تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے وہاں پہ سینے پہ گولی کھاتا ہے کہ ہم آرام سے جو بھی اس ملک کے لیے قربانی دے وہ کرے. اور اس پہ کنسنسس دیکھیں، یہ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن ان چیزوں پہ کم از کم ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. نور عالم صاحب آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے تو لیکن میرا رائے تو میرا اپنا ہے. نہیں، آپ کا تو رائٹ ہے. میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. دیکھیں میں نے عمران کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. میں نے آواز اٹھائی، میں خفا ہو گیا. میں اگر یہاں پہ خفا ہو جاؤں گا تو میں بھی سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے. اب وہ پارٹی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ مجھ پہ جرگہ کرتی ہے نہیں کرتی. ٹھیک. اگر وہ اپنے آپ کو، لیکن مولانا صاحب نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میں خود میں نے ایک دن پرسوں وی ریسیوڈ اے میسج. اوکے. اس سے پہلے جب ہم نے میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری پارٹی تو اس میں کوئی بات ایسے نہیں ہوئی تھی کہ ہم مخالف. اور اس کے بعد شام کو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں ایسے بات نہیں ہوئی تھی کہ وی ول کمپلیٹلی ریجیکٹ دس. اینڈ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. آل آف اے سڈن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم میسج آیا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف جانا ہے. دوسری بات یہ میرے خیال میں گورنمنٹ بھی جو ہے کس کا میسج آیا؟ پارٹی کی وہاں سے وہ کہ آپ اچھا آپ کو میسج آیا، ہم سب کو سب کو، ٹھیک. ورنہ اگر یہ میں نے تو دیکھیں میں اگر یہ میسج نہ آتا تو آپ اس نہیں، میں نے 243 پہ اور 184(3) پہ یہ میں نے خود جمع کیا تھا جی. اب مجھے بتا دے جو چیز میں نے خود جمع کیا ہو میں کیسے اس کے خلاف. لیکن پارٹی کی ڈسپلن ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. دل خفا بھی ہوا کیونکہ ہم اپنے
غیر فضول چیزوں کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جو جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہو ان کے لیے ہم چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں, جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں لوگ. لیکن یہ تو یار شہادتیں دیتے ہیں, کچھ کوئی کارنامہ ہندوستان کو ہرانا, وہ یار 50 سال کے جنگوں میں کبھی آپ کا وہ ایئر فورس, یہ دوسری مرتبہ ہمیں, اگر ہم نے مطلب میں اس لیے کہتا ہوں, دو اٹ سیمز لائک حکومت والے بھی ایسے وہ نہیں کریں گے, لیکن میں کم از کم اگر ایئر فورس کے ایئر چیف کو عزت دے دی گئی تو اس میں کون سی بری بات ہے. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین یار. اب ضروری ہے کہ وہ بھی آئے, ہم سیاسی لوگوں کے لیے آئے اور ہمارے وہ جو نہیں, وہ تو پھر غلط ہو جاتے ہیں. اب کسی نے زور نہیں ڈالا, کسی نے پریشر نہیں کیا, کسی فوجی نے نہیں کہا, کسی نے وہ نہیں کہا, لیکن انسان کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے. تو بس کیا کہوں, میرا اپنا. لیکن آپ کا دل یہ تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی فیور میں ڈالوں. 27ویں ترمیم میں یہ 2-3 چیزیں تو بہت ضروری, جن کو آپ نے خود وہاں پہ پیش کیا, جو میں نے پیش کیا, تو جو ریکارڈ پہ ہے 184(3 جو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور وہ اس کا ہے سو موٹو کا, یہ سو موٹو کا میں نے جمع کیا تھا جی. 184(3 کلاس 3 جو ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب کیا کریں. بس ایسے میں اب آج کل بس خاموش بیٹھا ہوتا ہوں, بٹن دباتا ہوں, وہاں اسپیکر صاحب, کیونکہ وہ یا تو وہ پی ٹی آئی والوں کو موقع دیتے ہیں, یا پھر وہ گلے شکوے پیپلز پارٹی اور نون والے خود آپس میں ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بس دیکھتا رہتا ہوں, اس میں آپ رگڑے جاتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہوتا. بس کیا کروں جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے پیچھے ہوگا, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. تو ملک کے لیے سوچنا چاہیے. میں نے یہاں پہ تو ہر ایک بزنس کرتے ہیں, تو بزنس کرتے ہیں تو بس اللہ خیر کرے. بزنس سے مراد بزنس کرتے ہیں نا, یہ چیزیں دیکھیں, چھوڑیں سر رانا صاحب, یہ ملک ہے, آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, میں ایک ادنا طالب علم, ایک سیاست. آپ گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں پولیٹکس. ہاں, میرے خیال وہی نا سر, یہ اگر کوئی ترمیم پاس کروانی ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو, ہاں یہ سارا یہ پولیٹیشین آگے چلے گا. گیو اینڈ ٹیک کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ گیو اینڈ ٹیک میرے خیال میں جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ملک پاکستان کی بات ہوتی ہے اس پہ ہمیں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہمیں اب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, مجھے بتائیں آپ نیگوسیشنز میں اس آپ کو کرنی چاہیے, لیکن نیگوسیشنز آپ اس سے تو نہیں کر سکتے جو آپ پہ روزانہ فائر کر رہا ہوں. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے, دوسرے ہم روابط افغانستان کے ساتھ بھی اچھا چاہتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ بھی اچھا چاہتے ہیں, ہم ہر ایک ملک کے ساتھ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہمارے وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہم بھی ایک حد پہ 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ پھر ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس سے بھی کہ پلیز پالیٹکس کو باہر رکھو. یہ 2008 میں سے لے کر اب تک ہم نے بہت, بلکہ 2003 کے بعد ہم نے بہت شہادتیں دی ہیں. عام لوگ بھی نا, میرا اپنا سانڈو لگا ہوا تھا, وہ اے پی ایس میں پڑھتا تھا اس وقت, اس کو غریب کو وہ ہی واز دا اونلی سن, اور اس کا یہ پورا مطلب وہ وینٹ پہ پڑا ہوا, اس کی وہ ماں باپ, ایک اکلوتا بیٹا, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے نا کہ لوگوں کے گھروں میں بچے کیسے, جب تک ان لوگوں کے بچے وہ نہیں ہوں گے تو ان کو احساس نہیں ہوتا. یعنی یہ اشرافیہ جو سو کالڈ ہے, تو اس لیے تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. کچھ چیزیں پالیٹکس اس نیکسس کو کیسے لیتے ہیں آپ, انڈیا افغانستان نیکسس اینڈ the patronization of all those camps, terrorist camps on the soil of Afghanistan, how do you take that? دیکھیں, انڈیا تو آپ کو کبھی بھی آپ اس کو یو کی ناٹ کال دیم فرینڈ, مین اسپیشلی جب یہ بندہ بیٹھا ہے, کیا نام ہے اس کا, مودی, یہ بندہ بیٹھا ہو, یہ اور اجے دیول نام ہے کہ کیا نام ہے اس کا, ادیت دیول کوئی ہے وہ بندہ, وہی وہ نہیں جو ان کا ایڈوائزر ہے نا, وہ تو کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں اسپانسر کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اور یہ ساری دنیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ آنکھیں بند کر دیتی ہے جب اسپانسر وہاں پہ انڈین آرمز آپ کو وہاں پہ بلوچستان میں سپورٹ کرتے ہیں, یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں, اور پھر افغانستان کی یہ گورنمنٹ جو سو کالڈ ہے یہ کہتے ہیں, ابھی اس کا میں وہ صبح سن رہا تھا, وہ اس کا وہ وزیر کہتے ہیں ہم راستے بند کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے مطلب آپ اسپانسر روکو نا, آپ انہیں کہو کہ آپ پاکستان میں کیوں حملہ کرتے ہو, ان کی وجہ سے ہم جیتے, ہماری بیٹیاں بہنیں, اور یہ اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ جنگ لڑ سکتے تھے کیا.
اور یہ غلط سوچ ہے کہ ان کا یہ سوچ ہے کہ پاکستان جو افغانستان ہے 20 سال امریکہ بیٹھا رہا. کتنے سال؟ 20 سال. اس سے پہلے سر 10 سال رشیا بیٹھا رہا. اس سے پہلے اور یہ اگر کچھ یہ کہتے ہیں نا، یہ کلیم کرتے ہیں کہ پختون یا خیبر پختونخوا یہ پختونوں کا، یہ پاکستان افغانستان کا یہ غلط سوچ ہے. انہوں نے رنجیت سنگھ کے دور میں چھوڑ دیا تھا پختونوں کو. انہوں نے پھر کمپرومائز کیا. جب برٹش آئے، امان اللہ جو بندہ تھا اس نے کمپرومائز کر دیا تھا. اس نے اس وقت کے یہ پختون جو فاٹا کے ہیں اور یہ پشاور کے اور سوابی کے، ان کو چھوڑ دیا تھا، اور انگریز کے ساتھ اپنے تخت کو بچانے کے لیے اس نے یہ چھوڑ دیا تھا. یہ کیسے آج مجھ پہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاں ٹھیک ہے، ایز اے وہ کیا کہتے ہیں، ایز اے پختون کے، یار ہاں پختون تو خالی افغانستان میں نہیں ہے نا، افغانستان بعد میں بنا ہے. پھر تو میں وہ ہم پختون، ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں ہم تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ بنی اسرائیل ہے، تو کیا ہم جا کر میں اب اسرائیل میں بیٹھ جاؤں؟ خدا مانے، بس وہ میرے اینسسٹرز تھے. لیکن میرا ملک پاکستان ہے. تو اس لیے اس پہ ذرا پلیز ایک کلیئرٹی، یہ میسج ہمارے اصل میں یہ جو حکومتوں میں ڈائلاگ میں بھی جو جاتے ہیں، ان کو یہ صاف بتانا چاہیے تھا. ڈیورل لائن نہیں چھوڑو. ڈیورل لائن تو اس وقت تھا، اس کے بعد یہ کیا ہوا؟